اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حرمت قرآن۔ آج ہم قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، قرآن مجید کو سچی کتاب ماننے والے، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کا کلام ماننے والے، جن مختلف طریقوں سے قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس بے حرمتی کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ہمارے دلوں میں قرآن پڑھنے کے بجائے ناول اور افسانے پڑھنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے، تو ہم قرآن مجید پڑھنے کے بجائے لطیفے، کہانیاں اور ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں۔ ہم قرآن مجید سننے کے بجائے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کی تیار کردہ فلموں، ڈراموں اور گانے بجانے کو سننے کے حریص ہو گئے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے مومنوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر یعنی قرآن و سنت سے مطمئن ہوتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور کہیں ان الفاظ میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں انہیں ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ لیکن آج عزیز سامعات، ہم قرآن کے درس، قرآن کے ترجمے اور قرآن پر عمل سے اعراض کے نہ ہیں اور کافروں کے بچھائے ہوئے فحاشی و عریانی کے جال میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ آج اللہ کی قسم، تہجد اور سحری کے مبارک وقت بھی بہت سارے گھرانوں سے گانے بجانے اور فلم ڈرامے کی آوازیں آتے ہیں۔ ضحیٰ اور اشراق کے وقت بھی طبلے اور ساز کی آواز گونجتی ہے۔ کیا ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کو پس پشت نہیں ڈالا ہوا ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کو اخبار اور جریدے سے بھی کم حیثیت نہیں دے رکھی ہے کہ اخبار پڑھنے میں ناغہ نہ ہو، لیکن قرآن کی تلاوت پورے مہینے میں ایک دفعہ بھی ہم سے نہ ہو؟ بتائیے، کیا یہ سب کچھ قرآن سے محبت ہے یا قرآن کی بے حرمتی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کے صحیح مقام کو پہچانا اور صحابہ و تابعین ہونے کا شرف حاصل کیا، وہ تو حرمت قرآن کے اس طرح قائل تھے کہ ان کا پڑھنا قرآن تھا، ان کا سننا قرآن تھا، ان کا عمل قرآن تھا۔ ان کے گھروں سے قیام اللیل میں تلاوت قرآن کی ایسی پرسوز آواز گونجتی تھی کہ کافر بھی سننے پر مجبور ہو جاتے۔ اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ رات صرف اس لیے مدینہ کی گلیوں میں چلتے کہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کا قرآن سنوں۔ پھر آپ آواز آہستہ یا بلند کرنے کے متعلق انہیں تربیت بھی دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کل 3 افراد تھے اور ان تینوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک قیام پورا کرتا تو دوسرے کو جگا کر اس کا قیام شروع کروا دیتا، اور دوسرا فارغ ہوتا، تیسرے کو جگا کر اس کا قیام شروع کروا دیتا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ساری رات قیام اللیل میں قرآن مجید کی آواز گونجتی رہتی تھی۔
وہ لوگ صحیح معنوں میں حرمت قرآن کے قائل و فاعل تھے، اسی لیے ان پر اللہ کی زمین وسیع ہوتی گئی، آسمان و زمین کی طرف سے خیر و برکت کے دروازے کھلتے گئے، فتح و کامرانی ان کا مقدر بنتی چلی گئی، اور وہ پوری دنیا میں ایسے غالب ہوئے کہ کسی مشرک، نجس اور کافر پلید میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی جرت باقی نہ رہی۔ قرآن و سنت میں شرم و حیا مومن کا زیور قرار دیا گیا، اور شرم و حیا ایمان کا بہت بڑا رکن بتایا گیا، اور بے حیائی پھیلانے والوں کی شدید مذمت کی گئی۔ سورہ نور پڑھیے، اعلان ہوتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ہمیں قرآن کریم کی سچی محبت عطا فرمائیں اور ہمیں ہر طرح کی قرآن کی بے حرمتی سے بچائیں۔ اس لیے آج کافروں کی اس شرمناک حرکت میں ہماری قرآن مجید سے غفلت اور دوری کا پورا حصہ ہے۔ ہمیں مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید سے ناطہ توڑنا زیب نہیں دیتا، لیکن ہم نے ناطہ توڑ ڈالا۔ ہمیں عقیدہ و عمل، اخلاق و کردار قرآن مجید کے مطابق بنانا تھا، لیکن ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے کافروں، مشرکوں، صلیبوں، ہندوؤں اور مجوسیوں کی نقلیں اتارنی شروع کر دی۔ ہم نے اپنی خوشی اور غمی، عقلی و شکل، لباس و حجاب، تعلیم و تربیت، حکومت و سیاست، خلوت و جلوت، سب کچھ قرآن مجید کے برخلاف اور برعکس بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے تو ہم پر یہ انعام فرمایا تھا کہ ساری کتابوں سے افضل کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور قیامت کی دیواروں تک اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کتاب کو سنہری غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ سجا لیا، نہ کھولا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ ہاں، کبھی کبھار قسم اٹھانے کے لیے سر پر رکھ لیا۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس عظیم الشان کتاب کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں۔ آئیے ذرا حقوق القرآن کا خاکہ آپ کے سامنے رکھتی چلوں۔ میری پیاری سامعات، پہلا حق اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس طرح آسمان سے اترا اسی طرح آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیے میری پیاری بہنیں، ہم دوسرا حق دیکھیں۔ اجر و ثواب کے لیے اس کی تلاوت کرنا اور سننا، یہ اس کتاب کا ہمارے ذمے حق ہے کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ ضرور پورا قرآن پڑھیں۔ ہر نماز سے پہلے یا بعد 3-4 رکوع پڑھ لیں تو آسانی سے یومیہ ایک پارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی آسان حق ہے، یعنی اجر و ثواب اور بلندی درجات کے لیے اس کی تلاوت کرنا، لیکن یہ عمل بھی اگر ہم غور کریں تو ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے تیسرا حق قرآن مجید کا میں آپ تمام کے سامنے رکھوں، قرآن کریم کا ترجمہ و مفہوم سمجھنا، اس کی آیات میں تدبر و تفکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر و تفکر نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے لگ چکے ہیں؟ قرآن کا چوتھا حق قرآن مجید پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ یوسف ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے یقیناً ہم یہ قرآن اتارا ہے کہ تم اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ آئیے سامعات، ایک اور حق میں آپ تمام کے سامنے رکھوں، دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اسے دنیا میں عام کرنا اور اسے دنیا میں نافذ اور غالب کرنے کے لیے دعوت و جہاد کے میدان میں اترنا۔ یہ قرآن کریم کے بڑے بڑے بنیادی حقوق ہیں۔
آئیں اگر کافروں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ قرآن مجید کے تمام حقوق اچھی طرح ادا کرنا ہوگا، اپنا سارا طرز زندگی قرآن مجید کے مطابق بنانا ہوگا، قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا ہوگا، قرآن مجید کو دنیا پہ غالب کرنے کے لیے قربانیوں کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ دیکھنا کافر اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ یاد رکھیے، قرآن کی بے حرمتی کرنے سے قرآن کی شان و عظمت میں تو فرق نہیں آئے گا، لیکن بے حرمتی کرنے والوں کی اپنی دنیا اور آخرت ضرور اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والے، قرآن مجید پر عمل کرنے والے، اس پر تدبر تفکر کرنے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہم تمام کو بنائیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔